بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری آیت مبارکہ ہے وہ ہے آیت مباہلہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، 61 جس کو کہتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جس کا ترجمہ یہ ہے: اس لیے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ تم آؤ اپنے بیٹوں کے ساتھ، ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، اور تم جو ہے وہ اپنی جانوں کو لاؤ اور ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ تو تفسیر ضیاء القرآن کے اندر ہے، یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ نجران کا ایک وفد عیسائیوں کا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش ہوا۔ انہوں نے اپنا عقیدہ تسلیت بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم جو ہیں وہ اللہ کی بیوی ہیں، اور اللہ پاک جو ہیں حضرت معاذ اللہ مریم کے خاوند ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عقیدے کا، باطل عقیدے کا رد فرمایا۔ تو جب رد کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ پاک نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، لہذا بغیر باپ کے پیدا ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اللہ ان کا باپ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر ماں کے بھی پیدا کیا ہے اور باپ کے بھی پیدا کیا ہے۔ تو اس پر وہ بخلاہٹ کا شکار ہو گئے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ، جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ مباہلہ کریں۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا حکم فرمایا عیسائیوں کو، تو اس وقت جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ ہم سوچ بچار کر لیں۔ تو دوسرے دن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا، حضرت امام حسن کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، اور آپ کے پیچھے حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ تھیں، اور ان کے پیچھے حیدر کرار بھی آ رہے تھے۔ جب ان کے پادری نے، عاقب نے یہ نورانی چہرے دیکھے تو اس نے کہا کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے صلاح مشورہ کے لیے مہلت طلب کی تھی، تو دوسرے روز مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور صلح کر لی، اور یہ واقعہ 10 ہجری میں ہوا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر یہ حق جو ہے وہ واضح اور عیاں فرما دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور اسلام کی صداقت اور عیسائیوں کے عقیدہ تسلیت کے بطلان کی ناقابل تردید دلیل ہے۔
اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے متعلق ادنا سا بھی شک ہوتا تو بذات خود ان بزرگ اور عزیز ہستیوں کی میت میں مبالغہ کے میدان میں کیوں تشریف فرما ہوتے ہیں؟ اگر نصرانیوں کو اپنے عقیدے کی سچائی کا یقین ہوتا تو وہ بھی کبھی مبالغہ کرنے سے باز نہ آتے۔ تو یہاں پر ایک نہایت ہی قابل غور بات ہے کہ بعض لوگوں نے یہاں یہ ثابت کرنے کی بے جا کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صرف حضرت فاطمہ الزہرا تھیں، چونکہ اگر باقی صاحبزادیاں ہوتی تو مبالغہ کے روز اس میں شرکت ضرور کرتی۔ تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ تاریخ کی مختلف اور معتبر کتابوں، ناسخ التواریخ اور کافی وغیرہ میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں۔ اس روز خاتون جنت کا اکیلے تشریف لانا اس لیے تھا کہ باقی صاحبزادیاں انتقال فرما چکی تھیں۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ 2 ہجری میں، حضرت زینب 8 ہجری میں اور حضرت ام کلثوم 9 ہجری میں انتقال فرما گئی، اور یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے۔ اور بعض احباب نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت بلا فاصل پر استدلال بھی اس عہد سے کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انفسنا سے مراد حضرت علی المرتضیٰ ہیں، جس سے ثابت ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نفس رسول ہیں، گویا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں۔ تو جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی ہو گئے تو پھر آپ سے زیادہ خلافت کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق ان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، التماس ہے کہ حضرت علی کا شمار ابناء میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی المرتضیٰ داماد ہیں، اور داماد کو بیٹا کہا جاتا ہے۔ اگر انفسنا میں ہی شمار کریں تو عینیت اور مساوات کہاں سے ثابت ہوئی؟ کیونکہ یہ لفظ تو ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو قریبی رشتہ دار یا دینی یا قومی بھائی ہوں، جیسے کہ یخرجون انفسہم من دیارہم، قرآن پاک کے اندر ہے، وہ اپنے نفسوں کو یعنی اپنے قومی بھائیوں کو ان کے وطن سے نکال رہے ہیں۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنے وطن سے اپنے نفسوں کو یعنی اپنے قومی بھائیوں کو نہ نکالنا، جیسا کہ یہ قرآن پاک کی متعدد آیات کے اندر انفس کا ذکر موجود ہے۔ اور یہ آیت مبالغہ کہلاتی ہے۔ مبالغہ کے معنی ہیں 2 فریقوں کا یا فریقین کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا۔ مطلب یہ کہ جب 2 فریقین میں سے کسی کے معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف ہو اور دلائل سے وہ ختم نہ ہوتا نظر آ رہا ہو، تو دونوں جو ہیں وہ بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران کے جو ہے 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی علیہ السلام کی خدمت کے اقدس کے اندر حاضر ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ غلو آمیز عقائد رکھتے تھے، اس پر مناظرہ کرنے لگے۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبالغہ کی دعوت دی۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، امام حسین کو بھی ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل ویال کو بلا لو، پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کریں۔ عیسائیوں نے باہم مشورے کے بعد مبالغہ کرنے سے گریز کیا اور پیشکش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، چونکہ نبی علیہ السلام نے پھر ان کے اوپر جزیہ مقرر فرما دیا، جس کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت یعنی امت کا امین کا خطاب بھی فرمایا، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر اور فتح القدیر کے اندر موجود ہے۔ اچھا، تو حقیقی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے، لیکن اہل تشیع کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ یہ 10 ہجری کو ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ عالی کرسی کے اندر
اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔